اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 9 تا 10 کا ترجمہ اور تفسیر حاضر ہے۔ یہاں پہ اللہ رب العزت نے یتیموں کے حقوق کا جو احکام کا سلسلہ ہے وہ ان آیات کا سلسلہ جاری ہے، اور اس کے ان آیات کے آخر میں جہاں پہ آ کے وراثت کے احکام اور وراثت کی تفصیلات ذکر کی، اس سے پہلے اللہ رب العزت نے ایک حکم ارشاد فرمایا کہ یتیم جو وارث ہیں، یتیم جو بچے ہیں، ان کی وراثت ان کو اس کے مطابق، ان کے حقوق کے مطابق ادا کر دی جائے، اور ان کی وراثت کو ادا کرنے میں ان کے ساتھ حسن سلوک والا معاملہ کیا جائے، اور ان کے ساتھ ان کو اس انداز سے وراثت دے دی جائے کہ جب شروع میں کچھ ان کو ان کے خرچے کے پیسے، ان کا نان نفقہ کچھ دے دیا جائے، اور انہیں احسن انداز سے یہ کہہ دیا جائے کہ بعد میں تمہاری وراثت کو تقسیم کیا جائے گا اور پراپر طریقے سے تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے اس کے بعد جو عوام الناس ہے اس کو یہ حکم دیا، جو اولیاء ہیں، جو مر جانے والے بندے کی جو آگے رشتہ دار ہیں، جو آگے یتیم کے ولی بنتے ہیں، یتیم کے جو ہے وہ اس کے کفیل بنتے ہیں، ان کو اللہ رب العزت نے ایک بڑی زبردست انداز سے بات سمجھائی، اور ان کو ایک مثال دے کر ارشاد فرمایا، اپنی ذات پر قیاس کر کے اس چیز کو سمجھنے اور اس کا احساس پیدا کرنے کی بات اللہ رب العزت نے تلقین فرمائی، اور فرمایا کہ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً، اور ڈرنا چاہیے ان لوگوں کو کہ اگر وہ چھوڑ جائیں کوئی اپنے پیچھے کوئی اولاد، یعنی ضعافاً کمزور اولاد، ان کو اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ خافوا علیہم، کہ وہ اس پر کس قدر خوف زدہ ہوتے ہیں، یعنی اگر وہ جب اپنی ذات کے ناسمجھ جو یتیموں کے سرپرستوں کو چاہیے کہ اس موقع سے وہ ناجائز فائدہ نہ اٹھائیں، ان کی وراثت کی تقسیم کے وقت ان یتیموں کا مال نہ کھائیں، بلکہ ان کو پراپر طریقے سے ان کو ان کی وراثت کا حصہ دے دیں، اور ان سرپرستوں کو یہ خیال کر کے ڈرنا چاہیے کہ اگر وہ خود اپنے پیچھے کوئی کمزور اور ناتواں اولاد چھوڑ مریں، اور ان کو اپنے بچوں کے بارے میں کیسے کیسے اندیشے آئیں گے اور کیسے کیسے خوف ان کو لاحق ہوں گے کہ اگر ہمارے بچے اس طرح ہوتے اور وہ یتیم ہو جاتے تو لوگ ان کے بارے میں کیا کیا جو ہے وہ فیصلے کرتے اور کس طرح ان کے ساتھ جو ہے وہ سلوک کرتے۔ تو جیسا سلوک یہ اپنے بچوں کے بارے میں ایکسپیکٹ کرتے ہیں یا اس کے بارے میں خوف زدہ رہتے ہیں یا خوف زدہ ہوتے، وہی سلوک ان یتیم بچوں کے ساتھ بھی کرنا چاہیے کہ ان کی وراثت تقسیم کرنے میں کوئی کمی بیشی نہ کی جائے، اور پورے طریقے کے ساتھ عدل اور انصاف کے ساتھ یہ وراثت ان میں تقسیم کی جائے۔ تو ان کو اپنے بچوں کے بارے میں کیسے کیسے اندیشے ستائیں گے، اس لیے انہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا خوف کریں اور ان یتیموں سے سیدھی اور سچی بات کریں، وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، ان سے سیدھی اور سچی بات کریں، ان کو پوری ریئلٹی بتا دیں کہ ان کا جو مال ہے، ان کا جو ترکہ ہے، ان کے والد کا جو حصہ ہے، وہ پراپر طریقے سے انصاف کے ساتھ عدل کے ساتھ ان میں تقسیم کیا جائے گا۔ اللہ رب العزت نے جو انسانی حقوق کا تحفظ ہے اس کو کئی پہلوؤں سے لوگوں کو سمجھانے کے لیے آیات نازل فرمائیں۔ ان میں سے ایک یہ آیت ہے کہ اللہ رب العزت نے جو یتیموں کے حقوق ہیں ان کا تحفظ کرنے کے لیے اور ان میں وراثت کو پراپر طریقے سے تقسیم کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے لوگوں کو اللہ کا خوف دلایا ہے۔ شروع میں فرمایا تھا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، یہاں پہ بھی فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اور انہیں چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈریں، یعنی اس معاملے میں کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے ہم پہ یہ ذمہ داری عائد کی ہے کہ ہم وراثت کو پراپر طریقے سے تقسیم کر دیں، حصوں کے مطابق تقسیم کر دیں، اور ان کو وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، اور انہیں چاہیے کہ وہ ان سے صحیح بات کہیں، یعنی یہ ان کے حقوق کے تحفظ کے لیے ایک بہترین ذریعہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرما دیا۔ اور اس جو وراثت کے جو آگے احکام ہیں وہ اگلی آیات کے اندر آتے ہیں۔ اس سے اگلی آیت میں اللہ رب العزت نے یتیموں کے مال کو کھانے کو ایک اور طریقے سے لوگوں کو ڈرایا کہ اگر یتیموں کا مال کھاؤ گے، یعنی یہ زجر ہوتی ہے، اس میں ڈراوا ہوتا ہے کہ اگر تم یتیموں کا مال کسی طریقے سے کھاؤ گے
تو ان الذین یأکلون اموال الیتامی، بے شک جو لوگ ناحق یتیموں کا مال ظلم کے طور پہ کھاتے ہیں، ناحق کھاتے ہیں، ان کے مال کو جو ہے وہ ضبط کر لیتے ہیں، ان کے مال کو دبا لیتے ہیں، ان کا حق مار لیتے ہیں، تو خرد برد کرتے ہیں، تو انما یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، یعنی اس کا انجام یہ ہوگا کہ قیامت والے دن ان کے پیٹ جہنم کی آگ سے بھرے جائیں گے، اور ان کا جو انجام ہے وہ اس قدر برا ہوگا۔ مرنے کے فوراً بعد یعنی وہ لوگ جہنم میں داخل ہوں گے، اور اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے وہ جہنم کے عذاب سے جو ہے وہ ہمکنار کرے گا۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور وہ کتنا برا ٹھکانہ ہے، یعنی وہ جو وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور کتنا برا ٹھکانہ ہے جو جہنم ہے، یعنی ان کے دلوں، ان کے جو پیٹ میں جہنم کی آگ بھری جائے گی، اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عنقریب داخل ہوں گے اس آگ میں، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اس آگ میں، اس دہکتی ہوئی آگ میں عنقریب وہ لوگ داخل ہوں گے۔ یعنی اس آیت میں اللہ رب العزت نے دوسرا ڈراوا، یعنی پچھلی آیت میں ایک طور پہ ڈرایا تھا کہ ان کے حقوق کو ادا کرنے کے لیے اس طرح ڈرنا چاہیے کہ جیسے کوئی بندہ اپنی اولاد کے بارے میں خائف ہوتا ہے کہ ان کے حقوق اگر ہم مر گئے تو ہماری اولادوں کے ساتھ کیسا سلوک ہوگا، اور دوسرا اس آیت کے اندر اللہ رب العزت نے یتیموں کے اموال کو عدل اور انصاف کے ساتھ تقسیم کرنا، ان کی وراثت جو ان کے حصے میں آتی ہے اس کو پراپر طریقے سے انہیں تقسیم کر کے دینا، اس کا حکم دیتے ہوئے اللہ رب العزت نے اس طرح ڈرایا ہے لوگوں کو اس کے اندر کمی بیشی کرنے سے کہ اگر کوئی یتیم کا مال کھائے گا تو وہ یأکلون فی بطونہم نارا، تو وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرے گا، یعنی ان کے پیٹ میں جہنم کی آگ بھری رہے گی، یعنی جو یتیموں کا مال ہے اس کو جہنم کی آگ سے متشابہ قرار دے کر ارشاد فرمایا کہ یعنی ان کا مال کھانا ایسے ہے جیسے جہنم کی آگ اپنے پیٹ کے اندر بھر لی، اور جہنم کی آگ کی شدت ہر آدمی اندازہ لگا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں اس کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے وہ آیات کے اندر اللہ رب العزت نے یہ وضاحت فرمائی ہے کہ وہ جو ہے وہ آگ کس قدر جلانے والی ہوگی، کس قدر شدت والی ہوگی۔ وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور فرمایا کہ جب یہ ایسا کام کریں گے تو مرتے ہی ان کو اللہ رب العزت اس عذاب میں داخل کر دیں گے، عنقریب داخل ہو جائیں گے وہ آگ میں، اور ان کو جو ہے یہ جہنم کا عذاب پہنچ کر رہے گا۔ یعنی یتیموں کا مال ہڑپ کرنا اور ان کو کھا جانا، اس سے اللہ رب العزت نے بڑی سخت قسم کی زجر کے ذریعے ڈرایا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے جو معاملات ہیں ان کو درست رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور یتیم، مسکین، ان کے حقوق کو صحیح طور پہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن مجید میں احکام بیان ہوئے ہیں جن کے اندر یتیموں کے اور دیگر رعیت کے حقوق ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ صحیح طور پہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔